چینل پر آنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ ایف بی آئی کے سابق چیف نے نیوز ویک کے شمارہ میں اپنی ایک یاد کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ سن 1995 میں طالبان یوسف رمزی کو پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کر کے امریکہ لائے اور اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کینڈی ایئرپورٹ سے اپنے ہیڈ کوارٹر لے جا رہے تھے تو ہیلی کاپٹر سے میں نے یعنی چیف نے یوسف رمزی کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو امریکہ کا فخر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون اپنی جگہ کھڑے ہیں، تم ان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری بات سن کر یوسف رمزی نے کہا، اگر میرے پاس ڈالر اور بارود کی کچھ زیادہ مقدار ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہارا فخر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ منگل 11 سپتمبر 2001 کو صبح 8:45 پر حملے کا آغاز ہوا۔ 4 جہاز اغوا کیے گئے جس میں 255 مسافر سوار تھے اور ان کو ہائی جیک کرنے والوں کی تعداد 19 تھی۔ اس وقت امریکہ کی فضا میں 4,500 جہاز پرواز کر رہے تھے۔ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 11 جس میں 81 مسافر اور عملے کے 11 ارکان سوار تھے، یہ پرواز 8:45 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرائی۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز نمبر 175 اپنے 56 مسافر اور عملے کے 9 ارکان کے ساتھ 9:03 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور سے ٹکرائی۔ یونائیٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 93 جس میں 38 مسافر، 2 پائلٹ اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے، سان فرانسسکو کے لیے 8:01 پر اڑان بھری۔ اس جہاز کا نشانہ امریکن صدر جارج بش تھے جو اس وقت کیمپ ڈیوڈ میں موجود تھے، لیکن امریکن فضائیہ نے اسے مار گرایا۔ 58 مسافر، 2 پائلٹ اور عملے کے 4 ارکان کے ساتھ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 77 کا رخ ہائی جیکرز نے وائٹ ہاؤس کی طرف موڑا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جہاز وائٹ ہاؤس کے پہلو سے نکلتا ہوا 9:38 پر پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرا گیا۔ ذرائع کے مطابق 19 ہائی جیکرز میں سے 7 باقاعدہ پائلٹ تھے، جن میں سے 4 نے امریکہ سے ٹریننگ لی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ایک اور اغوا شدہ جہاز بھی امریکن فضائیہ نے الاسکا کے نزدیک تباہ کیا۔ صدر بش کو حملے کی اطلاع اسکول کے بچوں سے خطاب کے دوران ملی۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار نے صدر تک یہ خبر پہنچائی تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا، جس کے فوراً بعد صدر کو منظر عام سے ہٹا لیا گیا، جس کے بعد وہ سیکرٹ سروس کی حفاظت میں تھے، جن کے مطابق اس وقت صدر امریکہ بش کے لیے زمین پر ہر جگہ غیر محفوظ تھی سوائے فضا کے۔ لہٰذا امریکہ کا صدر اپنے ہی ملک کی فضا میں اپنے محفوظ ترین جہاز ایئر فورس 1 میں پرواز کر رہا تھا، جس سے F-15 اور F-16 جہاز چاروں اطراف سے ہوائی تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ اوول آفس سے صدر بش نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی آج کے دن کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا، مگر پھر بھی آزادی کے دفاع کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں گے اور ہماری دنیا میں یہ سب کچھ اچھا اور انصاف پر مبنی ہے۔ آپ کا شکریہ، شب خیر اور خدا امریکہ پر اپنی رحمت کرے۔ دھماکے کے فوراً بعد دنیا بھر کے میڈیا نے اپنی توپوں کا رخ اسامہ بن لادن کی طرف موڑ دیا، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم ایہود براک نے BBC کو ایک انٹرویو دیا اور پاکستان مخالف میڈیا کی زبان بولتے ہوئے اسامہ بن لادن کے تانے بانے پاکستان سے ملا دی۔ اخبارات اور مختلف چینلز نے 12 سپتمبر کو رپورٹیں دی کہ امریکہ میں مقیم خصوصاً مسلمان شدید خوف، احساس عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بدھ کے روز اپنا کاروبار بند رکھا، حالانکہ مسلمان ٹیکسی ڈرائیوروں نے ٹیکسیاں نہیں چلائیں،
جبکہ نیو یارک میں اس وقت 70% ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھے۔ 11 سپتمبر کے دہشت ناک واقعے نے امریکہ حتیٰ کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابھی تک زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں صرف اندازے قائم کیے جا رہے تھے۔ امریکی حکام کے خدشے کے مطابق نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والی تباہی میں مرنے والوں کی تعداد 25,000 تھی۔ تاہم ایک خبر ایجنسی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 70,000 ہیں، جبکہ دوسری خبر ایجنسی نے تعداد 1 لاکھ بتائی۔ پینٹاگون کی عمارت تباہ ہونے سے 800 لوگ فوت ہوئے، جبکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آگ بجھاتے ہوئے فائر بریگیڈ کی 500 اہلکار اور متعدد پولیس اہلکاروں نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ فائر بریگیڈ کے ڈپارٹمنٹ کے مطابق فائر فائٹرز کی پوری کمپنیاں لاپتہ ہو گئیں۔ پولیس کمشنر نے بھی 32 یا 33 پولیس آفیسر کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی۔ مٹی اور ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے علاوہ نیشنل گارڈ کے فوجی بھی شہر میں آ گئے۔ اس حملے کی وجہ سے واشنگٹن کے دفاتر کے علاوہ پورے امریکہ میں تمام دفاتر و کاروبار بند رہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ملازمین کو کام پر واپس بلا لیا گیا۔ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس بھی شروع ہو گئے۔ وائس آف امریکہ نے بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارے گئے افراد کی میتوں کو کشتیوں کے ذریعے دریائے ہڈسن کے پار نیو جرسی پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے عارضی مردہ خانے بھی قائم کیے گئے۔ 12 سپتمبر کو FBI کے مختلف بیانات سامنے آئے، جن کے مطابق 4000 FBI ایجنٹس مکمل تیاری کے ساتھ مختلف ثبوتوں پر مبنی چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں تاکہ ملزموں کو تلاش کیا جا سکے۔ ایک فلائٹ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہائی جیکرز انتہائی باعلم اور ماہر ہوا باز تھے۔ وہ اس بارے میں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ باسٹن ہیرالڈ کی رپورٹ کے مطابق ملزموں میں 2 سگے بھائی تھے اور دیگر 2 ملزم 2 روز پہلے کینیڈا کی سرحد عبور کر کے پورٹ لینڈ آئے اور منگل کو ایک پرواز سے باسٹن کے لاگن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ طیارے کی پرواز کے دوران ہائی جیکرز نے کاکپٹ میں گھسنے کے لیے عملے کو قتل کرنے کا دکھاوا کیا اور بعد میں جہاز پر کنٹرول کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طیارے ہائی جیک کرنے والوں کے پاس گن و دیگر اسلحہ موجود نہ تھا، بلکہ ملزموں نے شیونگ کٹس اور دیگر سامان میں لیے جائے گئے عام قسم کے چاقوؤں کو استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم باشندوں کی طرف سے استعمال کی گئی کار ایک مقامی شہری کے ذریعے کرائے پر حاصل کی گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کیا گیا جس نے مبینہ طور پر ان 4 ہائی جیکرز کی مدد کی۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل جان ایش کرافٹ نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں تباہی پھیلانے والے ہائی جیکرز کو زمین سے بھی خاطر خواہ مدد حاصل تھی، تاہم اس کی نوعیت نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جس خوبی سے یہ سارا آپریشن مکمل کیا گیا، یہ ایک بڑی تنظیم کا کام ہے جسے زمین سے مکمل تعاون حاصل تھا۔ وزارت انصاف کے مطابق اس دہشت گردی کے سارے آپریشن میں تقریباً 50 افراد ملوث تھے، جنہیں مکمل طرح سے مالی امداد حاصل تھی۔ حملہ آوروں نے ٹکٹ، ہوٹل کے کمرے اور دیگر چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیش اور کریڈٹ کارڈ دونوں استعمال کیے۔ حکام نے بتایا کہ ہائی جیکرز کے سعودیہ عرب اور مصر سے رابطوں اور قبل ازیں اسامہ کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف کارروائیوں میں شریک رہنے کے ثبوت حاصل ہوئے۔